بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے ہی دروازے پر دستک دیتی ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اللہ رب العزت نے کرنا ہے، جو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ وہ نعمت جو خوش قسمت والوں کو ملتی ہے، مومن کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈک کرنے والی چیز کوئی اور نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کرتا دیکھے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکے، وہاں لفظوں سے تام لیا کرے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو، اللہ کے راستے پر چلتے رہے۔ چل نہ سکے تو خود کو گھسیٹتے رہے، بھلے ہانپتے ہانپتے وہی جم جائے، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دے، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ اسلام سچی محبت کی تاکید کرتا ہے، جو چند دنوں میں ہی محدود اور چند تحفوں کی محتاج نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور صرف جسمانی نہ ہو بلکہ روح کی بھی تسکین ہو اور پاکیزہ ہو، اور وہ صرف نکاح میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ نہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو تو اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا تھا، وہ ہم سب کو عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، یا اللہ، جن کی آمدنی کم ہے ان کی مدد فرما۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہیں۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا کہ اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے جواب دیا، تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو ہی بتا کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اندھیری رات میں بھٹکیں گے تب قدر ہوگی انہیں جنہیں زندگی میں ہم نے روشنی کی ہے۔ لفظ آپ اور تم کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد کا اپنے والدین کو محبت آمیز نگاہوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔
رشتے محبتیں وہی اچھی اور وفادار ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا سچا دوست ہے نہ ہی مددگار۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ کسی کا سکون اور زندگی کی خوشیاں چھیننے کے کفارے نمازوں، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، آج نظر انداز کرنے والے کل کو طلبگار ضرور بنیں گے۔ تنہائی میں عبادت کرنے والا ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ خود اعتمادی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ ملنا اور بچڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ بناوٹی لوگ مصنوعی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے مصنوعی پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی نہ ہی نرمی، اسی طرح بناوٹی لوگوں میں ہی نہ احساس ہوتا ہے نہ ہی ضمیر۔ زندگی بانٹنے والوں کو نوازتی ہے، چھیننے والے ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ چھین کر اگر تجوریہ بھر بھی لی جائے تو سکون جیسی نعمت سے محروم ہی رہتا ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ درویش کسے کہتے ہیں؟ درویش دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، در جس کا معنی ہے موتی، اور ویش جس کا معنی ہے بکیرنا۔ ایسی بات لکھنے والا، بتانے والا جس سے معرفت کے سچی موتی بکھر جائے، اور جہاں بکیرے وہاں صرف معرفت ہی نہیں بلکہ معرفت کے گلستان آباد ہو جائے، اسے درویش کہتے ہیں۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، تو وہ ساری دنیا سما لیتی ہے۔ کیا لطف ہو جو رب مجھے یہ کہہ کے بخش دے، سرکار دو جہاں سے محبت اسے بھی تھی۔ جنت کے راستے میں بہت تکلیفیں ہیں، لیکن جنت ہر طرح کی تکلیفوں سے پاک ہے۔ تک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ میں انسانی خواہشات کی تہ تک گیا، میں نے یہ پایا کہ جو بھی جس کے پاس ہے اسے اس سے گلہ ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔